فیصلہ آباد ماشاءاللہ تشریف لے کے جاندے ہو، حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دی مزار پاک تے بھی حاضری دیندے ہو۔ یقیناً ہر سنی بریلوی سنی تحریک والا ہوئے، دعوت اسلامی والا ہوئے، جو بھی میرے ہیں جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی اے نشانی ہے۔ محدث اعظم کیسٹ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے۔ تشریف جدو لے کے جایا کرو، یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندا ہے۔ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب ربنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وسیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، نہایتی واجب الاحترام علماء کرام، سادات اعظام، اہل اسلام، دانشوران شہر، طلباء، عزیزان گرامی اور میرے ہم مسلک و مذہب و ملک و ملت بھائیوں، میں تواڈے کول حاضر ہویا۔ میرے نزدیک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انتقال و وصال دی محفل جماعتی الثانی چ ہوئے، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت دی محفل یکم محرم نو ہوئے، یا حضرت عثمان دی شہادت 18 ذوالحج نو ہوئے، کسے تاریخ تے صحابہ کرام دے دن منائے جان، وہ بھی ساڈے واسطے چشمے ماں روشن، دل ماں شاد، ساڈے عقیدت دے مرکز نے۔ لیکن یہ محفل اس لحاظ نال عظیم محفل ہے، بہت بڑی محفل ہے، اور اس نو بہت قرب دربار نبوی دے اندر، کیونکہ وہ ساریاں محفلاں خدام رسالت دیاں محفلاں نے، اور یہ جگر گوشہ رسالت دی محفل ہے۔ او محفل انہاں بزرگان دین دیاں جنہاں دی گود وچ گاہے گاہے ہجرت غار دے سلسلے چ رسول کریم نے آرام فرمایا، لیکن یہ اس ہستی مقدس دی محفل ہے جس نے رسالت دیاں موڈیاں تے چڑھ کے سیر فرمایا۔ اس لحاظ نال امام حسن رضی اللہ عنہ دی محفل بڑی عظیم محفل۔ میرا خیال ہے جتنی محفل تسی کر دے ہو میلاد النبی تو بعد، یہ اپنے ثواب، رتبے، درجے، عظمت، قبولیت اور قربت رسالت دی روشنی کی منفرد محفل ہے۔ حیرانگی کی گل ہے، اہل بیت کے متعلق تعارف اور تعریف کرنا وقت کی عام ضرورت ہے۔ وہ پرانیاں گلاں سی چلیاں گئیاں کہ لوگ ڈراندے ہوندے سی کہ اہل بیت دا بہتا ذکر نہ کریا کرو، لوگ شیعہ ہو جاندے۔ یہ ڈر ختم ہو گیا، ہن جنہاں نے جو کچھ ہونا سی وہ ہو گئے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر اہل بیت تو بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ وہ دی وجہ ہے کہ دنیا بھر دے اندر اقوام عالم مختلف قوماں جس طرح انڈیا اور ہند وچ، یا جس طرح مختلف قوماں دوسرے ممالک وچ نے، دنیا دی کسے قوم نو فخر حاصل نہیں کہ وہ دا ذکر عبادت وچ آوے
اہل بیت رسول نو سعادت حاصل ہے کہ انہاں دے ذکر تو بغیر رب دی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی. حالانکہ عبادات دے وچوں سب تو بڑی عبادت مغز عبادت نماز ہے. اس واسطے کہ رمضان شریف کے اندر اگرچہ روزے دے بڑا اجر ہے اور رب العزت جل مجدہ نے فرمایا میں نماز والے ثواب دیاں گا، روزے والے زیارت کراواں گا، لیکن روزہ بھی مکمل نہیں جدوں تک نماز نہ پڑھی. حج دی بڑی شان ہے، جڑا ایک باری حج کر کے توبہ کر کے آوے ایک دفعہ اپنے گھر دے دروازے تک قدم رکھن لگے اس طرح ہوندا جس طرح ماں دے پیٹ چوں بے گناہ بچہ پیدا ہوندا ہے، لیکن حج بھی مکمل نہیں ہوندا جدوں تک حج دے اندر آدمی نماز نہ پڑھے. نماز حج بھی محتاج نہیں، تسی اج کل نماز پڑھ رہے ہو حج کوئی نہیں کر رہے، لیکن حج نماز دا محتاج ہے. کعبے وچ بھی نماز نہ پڑھیے تے حج کوئی نہیں. افضل عبادت نماز ہے. اور اسی طریقے نال اگر آدمی زکات دیندا ہے نماز نہیں پڑھتا تو پھر بھی اس نو کامل اجر نہیں مل سکتا. زکات دینے والا سخی بھی نماز دا محتاج ہے. تو باقی دے جڑے رکن نے تین وہ اس چوتھے رکن دے محتاج نے. یہ علامت حق ہے. یہ رب نے اہل بیت اطہار تے اجازت دیتی رسول کریم نو کہ اگرچہ نیت میری کر دے نویت ان اصلی علی اللہ ہے، خاص رب واسطے نماز پڑھ رہے ہیں، شرک دا شبہ تک بھی نہ ہوئے، لیکن فرمایا جتھے میرے متعلق سبحان ربی الاعلی دا ذکر ہوئے اوتھے التحیات وچ آل محمد دا بھی ذکر ہوگا، وگرنہ نماز مکمل نہیں ہے. تو جدو حج دے سلسلے وچ بھی نماز دی فضیلت، روزیاں دے اندر بھی نماز دی فضیلت، زکات دے اندر بھی نماز دی فضیلت، اور نماز سب تو اعلی عبادت. اس واسطے کہ حج جدو فرض ہویا اور کملی والے دے قدم فرش ہوتے سی، جدو نماز فرض ہوئی ادو کملی والے دے قدم عرش ہوتے. اس وقت نماز امام العبادات ہے، عبادات دی پیشوا ہے، اور اہل بیت تے درود پڑھنا لازم قرار دیتا تو ثابت ہوندا ہے کہ رضائے ربانی ایسی کہ میری سب تو عبادات وچوں افضل عبادت نماز ہے. اور اہل بیت دا ذکر ہوئے تو رسول کریم نے اگر نماز کے اندر درود شریف پڑھیا تو ظاہر سی کہ اس درود شریف نو رب دی اجازت تے فرمان تو بغیر نہیں پڑھیا. نبی کریم دی تجویز سی، خدا دی تائید سی. اس طرح اہل بیت کرام دی شان اپنے خصوصی حالات دی روشنی ایک اپنی مثال آپ ہے. اور تسی حیران ہو گئے اہل بیت کرام دا ذکر کرنا اور امام حسن رضی اللہ عنہ ذکر کرنا اس واسطے ضروری ہے کہ اجے ایک امام تے تشریف نہیں لیا ہے، امام محمد مہدی، تے باقی تسی امام سارے پڑھو تے 11 دے 11 ہی شہید. حضرت علی المرتضیٰ تو لگ کے ہن تک جتنے آ چکے ہیں، جڑے بچے نو اجے آئے نہیں، جڑے آئے وہ شہید ہو. اور طبیعت کیسی سی نعوذ باللہ شر یا کوئی ایسی بات مزاج دے قریب نہیں سی گزری. صبر و سکون دا اے عالم ایک واقعہ تو ظاہر ہے کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی حج کرنے واسطے جا رہے ہیں. آپ دے نال مریدین دی جماعت ہے، قافلہ ہے. راستے دے اندر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی گھوڑے تے سوار جوان نظر آیا. اس نے اس ویلے تاڑ کے ابن حسین نو دیکھا تے اپنے کراتوت دی وجہ تو گھوڑا دوڑا کے نس گیا. امام زین العابدین نے خدام نو فرمایا یہ دائیں بائیں گھوڑے چھوڑ کے پکڑو. پکڑ لیا. پکڑ کے امام زین العابدین دے کول لے آئے تے لرزہ تاری سی، ہتھیار گر گئے، کپڑے پسینے شرابور ہو گئے، حواس جواب دے گئے. یہ حالت سی کیوں کہ وہ سمجھدا سی کہ امام حسین دا بیٹا ہے، اور وہ جاندا سی کہ میں وہ سنان ابن انس موزی ہاں جس نے نماز دی حالت
وچ آپ دی گردن چ تیر ماریا، تیز نہیں نیزا، اور اس نیزے دے اوتے کھڑا ہو کے کودتا رہا۔ وہ جاندا سی اگر اج دا بیٹا، اگر اج دے بیٹے دے قبضے چ میں آ گیا تے بیٹا بھی اکیلا نہیں، نال جماعت ہے تے میرے اج ٹکڑے ہی ٹکڑے نے، لیکن خلق مصطفیٰ دی عکاسی، طبیعت وچ صبر و سکون تے بردباری دا اے عالم سی۔ آپ نے فرمایا ان پانی دیو، پانی پی کے ذرا سنبھل گیا۔ آپ نے فرمایا ان کھانا دیو، وہ یہ سمجھتا سی مینوں نہ مار چلنا، لہذا روٹی نہیں سی لنگدی۔ آپ نے فرمایا اسی تے نہیں ماراں گے، تسلی نہ روٹی کھاؤ، بالکل تسلی نہ۔ فرمایا یہ کپڑے پسینے نال گندے ہو گئے، ان سوٹ نواں دیو۔ فرمایا اس نے گھوڑا اس قدر دوڑائے کہ گرمی وچ ممکن ہے وہ ہن مزید چلنے تو جواب دے جائے، یہ ڈرے اسی اس نے اس قدر دوڑایا ہے کہ اتنی دوڑ وچ بعض دفعہ ریتے چ گھوڑیاں دے لکاں دی پیٹ نکل جاندی تے دوڑ نہ سکدا ہوئے، تے دے کولوں پوچھ لو پھر گھوڑا ایک تازہ میرا دے دے۔ عرض کیتی حضرت جی میرا ظلم بھی میرے سامنے تے تیرا کرم بھی میرے سامنے، یہ کس چیز دا صلہ مینوں مل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا صلے دا لفظ استعمال نہ کری، یہ صلہ نہیں مل رہا، یہ تو صرف انی بات سی کہ جس دن تم نے ظلم کیا اس دن ہم تمہارے مہمان تھے، اور آج میں نے یہ کرم کیا اس لیے کہ آج تم ہمارے مہمان۔ طبیعت مارے بھی کوئی تاکہ چھیڑ چھاڑ کرے، بردبار بھی، تحمل مزاج بھی، پیکر شرافت بھی، مجسمہ نور بھی، اور جبل اعمال صالحہ، مرکز رشد و ہدایت، کے باوجود شہید، سارے شہید، آخر ہندا کی رہے۔ بڑی عجیب تاریخ ہے اہل بیت، سننی سنانے کے سلسلے کے اندر کمزوری رہی، اور اس تو اور سارے ذکر ختم ہو جاندے رہن، وگرنہ اہل بیت دی تاریخ ایک بڑی عجیب تاریخ۔ خدا دی قسم کملی والے دے خاندان نے جڑے امتحان دیتے ہیں، ایک طرف چاچا ہے کملی والے دا حضرت حمزہ، شہید تے سارے ہی ہوئے بدر تو لگ کے تے ساریاں حضور دی موجودگی جنگاں بن المستلق تک، لیکن وہ کملی والے دا چاچا سی جدا پیٹ چاک کر کے کلیجہ کڈ کے تے ہندا نے کچا کر کچا، یہ بھی کملی والے دا چاچا سی، خاندان نبوت دے افراد سی۔ پھر رسول کریم دا اپنا وقت آیا، مکے چ رہے تے ابن محیط نے پلیت حرام اونٹ دی اوجری سر تے سٹی، مدینے گئے تو اوت وچ جنگ دن تے تیر لگا۔ پھر امام حسن حسین اور حضرت علی المرتضیٰ دا واقعہ آیا، اور پھر اگوں اولاد دا واقعہ آیا تو 11 دے 11 ہی شہید۔ واقعات ہی کچھ عجیب سی، انہوں تے غور کرنا، انہوں نے سننا سنانا، انہوں واقعات کو سمجھنا، اتنے صبر والے، تحمل والے، حوصلے والے، اور جناب بردبار، تو پھر سارے شہید، یا تو کوئی طبیعت کے اندر تلخی، ترشی، لڑاکا پن اور ہوشیاری، تیز روی، کوئی ایسی بات ہوئے تو پھر بھی ہے جی ہوں بھی عبادت دے مجسمے، مسلے والے، ذکر والے، فکر والے، صبر والے، شکر والے، تو پھر شہید بھی سارے۔ اور اس محفل دے اندر یہ بھی کمال ہے کہ محفل دے صدر صاحب مولانا محمد یوسف قادری رحمت اللہ علیہ دے مرید، اور وہ سید کبیر الدین شاہ دولہ دریائی دے دربار دربار دے سائے وچ اہل گجرات واسطے شمع دی صورت وچ تشریف فرما نے۔ انہوں دا تعلق پھر اگو سادات نال ہی ہے، بٹالے شریف، جسٹس سید شمیم حسین قادری صاحب دے دادا اور والد نال
تو اس طرح جو بھی کدھروں چلے گا بالآخر اس کا سلسلہ طریقت ہوئے، معرفت ہوئے، حقیقت ہوئے، شریعت ہوئے، عقیدت ہوئے، محبت ہوئے، ابتدا چاہے کہیں سے ہو، انتہا سادات پر ہی ہو۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاندان دی عظمت اور شان اور فضیلت اس سلسلے سے ہے۔ جس سرزمین کے اندر اس وقت تسی مسجد جامع مسجد مہاجرین کے اندر تشریف فرما ہو، اس مسجد دے وجود وچ آنے دا سوال ہی پیدا نہ ہوندا اگر اس خطے وچ بھی ایک سید غزنی تے حجویر چو چل کے نہ ہو۔ یہ سادات کرام دے سلسلے سارے سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے، آپ نے آ کے سرزمین اتنے لوگوں کو کلمہ پیش کیا۔ سادات دی خدمات کوئی معمولی نہیں، شہید تو ہی ہوں رہے، اگر کسی نال لڑدے تو پھر ممکن ہے کدے کدے موت ایسی بھی ہوندی جن شہید نہ کیا جاندہ۔ ظالم دی موت شہید نہیں ہوندی، شہید نہیں کہلا سکتا، لیکن وہ ہمیشہ صابر تے شاکر رہے اور یہ مشن رہا ہے۔ کوئی خواجہ اجمیری دی صورت چاہیا ہے، کوئی علی حجویری دی صورت، یہ سادات دے سلسلے۔ اس تو بعد سارے اگرچہ بزرگان دین تشریف لے آئے، آرائی برادری چو بھی اولیاء اللہ اور شاہ عنایت حضرت میاں شیر محمد شیر ربانی رحمت اللہ علیہ اور نقشبندی چشتی قادری سوروردی خواجہ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ اور تمام اولیاء اسی ذات پات تو ہٹ کے معرفت تے حقیقت اور طریقت دی روشنی چنوں دا بے حد احترام کرنے، لیکن جدو بھی کسی دا مرکز تے منبع دیکھو گے بالآخر بات سادات ول گیا۔ میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ دی بیعت کوٹلا شریف بابا امیر علی صاحب رحمت اللہ علیہ نال تے بابا امیر علی صاحب دی بیعت پھر امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نال مکان شریف، تو جدھروں مرضی ہے ٹر کے آ جاؤ، گل پھر مدینے والے پہ جان۔ سادات نو عظمت درود شریف دی وجہ تو اللہ رب العزت اس عظمت والی چادر نو سنبھالن دی توفیق عطا فرمائے۔ ان سنبھالنا بھی بہت مشکل، اپنے آپ نو آدمی ابن رسول کہلائے تے پھر وہ چلتا پھرتا ابن رسول نظر بھی آئے، ایسا نہ ہوئے کہ وہ دے ابن رسول ہون دی وجہ تو دامن رسول تے بھی چھینٹے پہ۔ جناب داتا گنبخش رحمت اللہ علیہ فخر سادات نے اس لحاظ نال کہ اولیاء جو پیران پیر دا لقب ملیا غوث اعظم، میرا محی الدین دا خطاب ملیا غوث اعظم، اور ابھی سید حسنی حسینی، لیکن آپ نے داتا صاحب دے متعلق لکھ چھڑیا ہے کہ اگر میں اپنی زندگی میں سید علی حجویری کو دیکھتا تو میں علی حجویری کے ہاتھ پر بیعت کرتا۔ ایویں نہ سمجھا کرو تو قریب لاہور تے جا کے آ گیا تے لوگ کہنے جی میرا بڑا دل کرتا ہے بغداد شریف جانا تے خدا دی قسم بغداد والے نے لکھا ہے کہ میں دیکھتا تو میں علی حجویری کی بیعت کرتا۔ اتنا اونچا مقام ہے داتا صاحب، اور لکھنے والا بھی سید جنہیں متعلق لکھے وہ بھی سید ہے، ایک اتفاق ہے۔ اور حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جی حضوری ملی سی وہ سارے اولیاء برحق نے باطل دے خلاف تحریک چلائی، مجدد پاک رحمت اللہ علیہ نے اللہ انہوں کی قبر تے انگنت رحمت نازل فرمائی، لیکن حضوری دا جہاں تک تعلق ہے او دے وچ حضرت داتا صاحب دا جواب نہیں۔ سارے اولیاء کرام دی حضوری ہوندی ہے دربار نبوت دے اندر ہر روز۔ مکتوبات شریف اندر امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھے آپ فرماندے میری بھی حاضری ہوندی سی، اور ایک دن رسول کریم نے میری حاضری دے باوجود میرے رحمت نال توجہ نہ فرمائی۔ یہ واقعہ بھی آپ نے فارسی مکتوبات اندر لکھے،
لیکن جناب داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ کچھ حضوری تو بھی آگے نکل گیا. وہی وجہ کتاب پڑھیا پتہ لگتا ہے دارا شکو دی سفینۃ الاولیاء کسی شاعر نے کسی معمولی لکھنے والے نے لکھیا. اپنے دور دا مفکر شہزادہ اور مجسمہ علم اور فارسی دا ادیب اور چوٹی دا لکھنے والا رائٹر اس نے لکھیا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی عظمت و شان وچ کہ حضرت داتا صاحب دی مسجد تے اختلاف ہویا کہ آپ دی مسجد دا محراب ٹیڑھا ہے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ مگر بہت سارے لوگوں نے بات لگا دیتی کہ اس مسجد چ نماز نہیں ہوتی. تعداد کو زیادہ مسلمانوں دی نہیں سی. حضرت میرا حسن زنجانی رحمت اللہ علیہ جتنے مرید سی میرا دی کھوئی والے نے جڑے اتنا ہی مسلمان سی، باقی تے سب کافر ہی کافر سی. داتا صاحب تشریف لے آئے تو لوگوں نے اعتراض کیتا کہ اس مسجد چ نماز نہیں ہوتی. اعتراض بھی شاید اس قسم کا سی کہ جس آدمی دا اگے تسلط ہوئے اور نوارد آدمی دے متعلق دی رائے کچھ نہ کچھ بدل جاندی. یہ میں حضرت میرا صاحب دے متعلق نہیں کہہ رہا. ولی دا دل ہر قسم دی غلاظت تو پاک ہوندا ہے. میرا صاحب دے جنازے داتا صاحب نے شرکت کی ہے. داتا صاحب تو میرا صاحب دی ملاقات نہیں ہوئی. اس وقت جڑے بعد لوگ رہ گئے سی میں انہوں دی گل کر رہا. میرے جیسے گناہگار انہوں نے بات کی تھی. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ نے بلایا نماز پڑھ لیں گے. انہوں نے کیا تاری مسجد چ ساری نماز ہی نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا بعد چ گفتگو کر لواں گے. وہ کہنے لگے نماز جی پڑھ لی تو پھر گفتگو پیچھے کیڑی رہ جانی. ساڈا تو اعتراض یہ کہ اتنے نماز نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا پھر پڑھ لو. انہوں کا دل نہیں سی لیکن ولی دی زبان چوں نکل گئی گل. انہوں نے نماز نیت لئی. دارا شکو نے لکھا ہے ساری نیت دے الفاظ ادا کرتے گئے. 4 رکعت نماز فرض وقت نماز اثر پیچھے اس امام دے. اعتراض اسی کہ محراب دے سامنے نہیں کعبہ. جدو لفظ یہ کیا منہ طرف کعبے شریف دی تے رب دی قسم او سید امام سی کہ جتنے نمازیاں منہ طرف کعبے دی آخیا سب نو محراب چو کعبہ نظر سب نو محراب چو کعبہ نظر آیا. یہ بھی سید دی شان سی. ایک ہے حضور حاضر ہونا اور ایک ہے ہر وقت غلبہ حضور ہر وقت حاضر رہنا. تو حضرت داتا صاحب دی کیفیت اس طرح دی سی اور سید سی ولی سی اور انہوں نے آ کے کملی والے دے دین نو ہندوستان چ پیش کیتا ہے. اس واسطے لوگ بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے لوگوں دے تذکرے کرتے ہیں تے یوم مناندے. یوم سادات اس وجہ تو منانا بھی ضروری ہے کہ اس ملک دے اندر بایوزکیہم اگر ہندو اور سکھ تو بچا کے ساریاں قومن کسی پاک کیتا ہے تو علماء نے انہوں نے استحکام بخشیا تبلیغ نال. پاک ہون والی چادر ایک سید نے آ کے بخشی علی حجویری رحمت اللہ اور انڈیا وچ خواجہ اجمیری نے 90 لاکھ ہندو مسلمان تھے. باقی جتنے لوگ آئے حضرت علی احمد صابر بہت بعد چ گئے. بابا فرید الدین دے دربار چ آپ نے بھی ہندو مسلمان کیتے لیکن تھوڑی تعداد اور زیادہ تر جڑے ہو چکے سی انہوں نے دعوت استحکام اور مسائل پیش کیتے. لیکن انہاں دو سیداں دا ایک کمال سی کہ جس طرح کملی والے نے عرب چ کایا پلٹ کر دیتی اسی طرح انہاں دوواں نے آ کے انڈیا چ کایا پلٹ دی. تاریخی طور پر اتنے کسی نے اور مسلمان نہیں کیتے جتنے انہاں دو حضرات نے کیتے. اسی وجہ تو سائی وال حال بنیا جدو یاسین وٹو ملک امیر محمد خان دے دور چ وزیر تعلیم ہوندا سی. آج کل وزیر خزانہ ہے. اور مرحوم چودھری فضل قادر دا بیٹا پرنسپل صاحب دا اتے ڈپٹی کمشنر سے قادر نواز انہوں نے ایک اتنے فنکشن کیتا اور وہ میں فالیے تو میں بھی حاضر ہوا اور انہوں نے بڑے بڑے سلسلے اور بڑے بڑے تاریخی دن اور بڑا کچھ پاکستان کے مسئلے کے مذاکرے پیش کیتے. تو میں اس دن بھی کیا سی
کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ پاکستان دے مسئلے وچ پاکستان دے وکیل نے ایک کیس پیش کیتا گیا سلطنت برطانیہ دے کول لارڈ ماؤنٹ بیٹن دی معرفت قائد اعظم نے ساری وکالت کی تھی جہاں تک پاکستان بنان دا تعلق ہے یہ انہاں دو سیداں نے بنایا وجہ دی میں یہ بیان کیتی سی کہ پاکستان دی بنیاد بران لگیا ریڈ کلف ماؤنٹ بیٹن گاندھی پٹیل نہرو سردار عبدالرب نشتر مرحوم قائد اعظم مرحوم علامہ اقبال مرحوم یہ سارے جس ویلے تقسیم بھی شریک سی تو اس وقت درج ہویا کہ جتھے مسلمان زیادہ وہ پاکستان ہوئے گا جتھے مسلمان گھٹ نے وہ ہندوستان ہوئے گا تو اس نے کیا کہ مسلمان زیادہ تے بنایا سی نا داتا صاحب نے تے کیس انہوں نے پیش کیتا ہے قائد اعظم نے یہ کیس جیتنے والے ہیں اور اس کی اینٹ رکھنے والے داتا گنج بخش رحمت اللہ اگر مسلمان ہی زیادہ پہلے نہ ہوں تو کیس کس طرح پیش ہوتا اس واسطے پارٹیشن کی بنیاد تقسیم کی جو بنی ہے اس میں بذات خود سید علی حجویری کو خراج تحسین پیش کیا گیا حقائق کی دنیا میں اگر اسی منیے اور اسی اہل سنت متفق تے متحد ہو گئی ہے اور نصاب تعلیم کے اندر جڑے غلط مت لوگ منکرین پاکستان دے نام آ گئے اسی چیلنج کر کے انہوں نے مٹائیے اپنے بزرگاں دی صحیح خدمات پیش کریے تے رب دی قسم اسلام دا بوٹا بھی سادات نے لگایا پاکستان دا بوٹا بھی سادات نے لگایا سب نے تعاون کیتا ہے کسی دا قومی سطح تے توہین کرنا مقصود نہیں وہ عظمت بیان کرنا مقصود ہے جڑا آل رسول ہون نال حاصل ہوندی آج دا دن امام حسن رضی اللہ تعالی دا دن ہے امام حسن رضی اللہ تعالی متعلق میں تھوڑے سامنے کی عرض کرا جیسا کہ میں پہلے ائمہ دے متعلق عرض کر چکا ایک خاندان کی کیفیت ہی بڑی عجیب ہے اور اس خاندان دا تاریخی نوعیت ہی بڑی عجیب ہے کہ سب شہید حیرانگی دی گل ہے اور مرد دے کئی لوگوں دے خاندان جو شہید ہوئے ہوں گے یہی وہ خاندان ہے جنہ چ نماز تے درود بھی ہے تے ایک بچی امام حسین دی 7 سال دی دمشق دی جیل بھی شہید بھی ہوئی اگرچہ کچھ کتابوں والے نے اختلاف بھی کیتا ہے لیکن زیادہ تر یہ لکھتے ہیں کہ حضرت سکینہ دی قبر جامع مسجد دمشق دے کول اس وجہ تو یہ کہ اس وقت ہوتے شہید ہوئے باہر کیف شہادت دے مسئلے چ اگر تاریخ والے اختلاف بھی کر جان تو کم از کم قید ہونے پہ کوئی اختلاف نہیں یہ ساری زیادتی بھی اس خاندان نہ لو عجیب گل سی آیات عظمت دیا موجود نے اشعار عربی اوصاف جو موجود نے کرامات موجود نے حالات موجود نے یہ باوجود پھر ظالم بھی موجود نے مظلوم بھی موجود نے بے ایمان بھی موجود نے پیکر ایمان بھی موجود نے اور جناب تجاوز کرنے والے بھی موجود نے صبر کرنے والے بھی موجود نے تلواراں چلانے والے بھی موجود نے دعاواں دینے والے بھی موجود یہ عجیب و غریب سلسلہ چلتا ہے خاندان اہل بیت امام حسن رضی اللہ تعالی عظمت تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالی واسطے دعا منگی اللہم احبہ یا اللہ میں دل محبت کرنا احبہ تو دے نال محبت کر واحبب من یحبہ جڑا دے نال محبت کرے او دے نال بھی تو محبت کر یہ کملی والے نے خود دعا فرمائی فرمایا یا اللہ میں دے نال محبت کرنا تو بھی دے نال محبت کر گل ختم ہو گئی نا فرمایا واحبب من یحبہ جڑا دے نال محبت کرتا ہے تو او دے نال بھی محبت کر اج اگر تسی امام حسن رضی اللہ تعالی معلومات نہ ہونے کی وجہ تو ختم نہیں پڑھا سکے تو کل شام نو سارے حضرات حسب توفیق امام حسن دا اپنے گھر ختم پڑھانا کیونکہ احبب من یحبہ نبی کریم نے فرمایا جڑا اے دے نال محبت کرے گا رب او دے نال محبت کرے گا کملی والدی سیاست مشکات شریف اگر ساری احادیث دوسری درست نے تو یہ کوئی کمزور ہے یہ بڑی مضبوط حدیث جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے
کوئی حسن ہے جدا اس قدر پیار سی رسول کریم نہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالی رسول کریم دے آ کے اتنے سوار ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحیات چ بیٹھے، امام حسن جھولی چ لیٹ گئے، نبی کریم صلی اللہ امام حسن جھولی چ لیٹ گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام کیتا ہے، امام حسن نے پچھو اگے جانا چاہیا، حضور نے لتاں کھولی، نماز ختم ہو گئی، حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ سب نال تہاڈی بڑی محبت ہے لیکن اس بچے نال اس قدر محبت فرما دیو جدی حد کوئی نہیں، تے کملی والے پھر حسن نو جوت چ بٹھا کے چومیا تے فرمایا اے نبوت دی خوشبو ہے۔ نماز دے وچ امام حسن دا یہ عالم سی، حالانکہ اقیم الصلاۃ 3 واری ہاتھ ہل جائے نماز وچ کثرت عمل دی وجہ تو نماز ٹوٹ جاندی، تو نبی کریم نے پاؤں کھلے کی تھے کہ حسن کھلا آگے گزر جائے۔ ثابت یہ ہوں کہ امام حسن کا گزرنا اور آنا جانا نہ صرف مصطفیٰ کو منظور تھا بلکہ خدا نے بھی منظور سی کہ وہ دی وجہ تو اگر کملی والا پیر کھلے کرے تو نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ بدستور قائم رہتی۔ عبادت اپنی جگہ تے، عظمت آل محمد اپنی جگہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالی نے متعلق کملی والے نے فرمایا نبوت اور رسالت دی خوشبو ہے۔ سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو حاضر ہوئے، تختیاں لکھیاں سی، عرض کی تھی خط کس دا اچھا ہے؟ حضور نے فرمایا اپنے ابے کو پوچھو۔ مقصد صرف ایسی کہ ایک دا ہی اچھا کہنا ہے، مقابلہ جو دوند ہے، ایک دا اچھا کہنا ہے دوجے پریشان ہونا، تینا تو کوئی بھی ایسا نہیں جن پریشان کی۔ نبوت تے رسالت دا ایک پروگرام سی کہ نہ چو کوئی بھی ایسا نہیں جن پریشان کیتا جائے، تے پریشان کتنا کونا سی 2 4 5 منٹ۔ نانا جی نے کہہ دینا سی خط حسن دا اچھا ہے تو چھوٹے پریشان ہوں، حسین دا اچھا ہے تو بڑے پریشان ہوں۔ 5 10 منٹ بچے گل بھول جاندے، رسول نے 5 منٹ پریشان کرنا مناسب نہ سمجھیا تے جنہاں اس خاندان نو 22 سال پریشان رکھیا انہاں بے ایماناں دے متعلق اج کل جنتی ہونے دے پروگرام شائع ہوندے۔ جناب امام حسن رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان تو قربان جائیے۔ نبی کریم نے فرمایا اپنے باپ کو جاؤ، امام حسن اور امام حسین حضرت علی کو لائے، در مصطفیٰ سے در مرتضیٰ کی طرف آئے۔ ابا جی خط کس کا اچھا ہے؟ فرمایا در سیدۃ النساء کی طرف جاؤ۔ فرمایا نانے بھیجے تو نہیں فیصلہ کیتا تو بیٹی ال جاؤ، تو اڈے فیصلے مرتضیٰ نہیں کر سکتا، جاؤ۔ پوچھیا امی خط کس کا اچھا ہے؟ آپ دے گل ہار سی جدے وچ 7 موتی سی۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی فرمایا میں پھینک نہیں ہاں، جڑا 4 چڑے اس دا خط اچھا، 3 والے دا خط کمزور ہے۔ امام حسن دی عمر بڑی سی، آپ 15 رمضان امام حسن رضی اللہ تعالی رمضان شریف چ پیدا ہوئے سی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی دی عمر بڑی سی، دوڑے 3 چک لے، چوتھے دے قریب پہنچے ہوئے سی تو اس ویلے حسین تیجا پہ چکتے سی، فاصلہ زیادہ رہ گیا تے رب نے فرمایا بڑی عجیب گل ہے، کم تے بچیاں دا ہی ہے لیکن انہوں نے مصطفیٰ بھی نہیں روایا، مرتضیٰ بھی نہیں روایا، سیدۃ النساء نے بھی نہیں روایا، تے ذمے تقدیر دے لا دیتے نے، ہن اسی بھی روا کے بھیجیے تے ساڈی بھی خدائی چ نہری پیندا کیوں روائی؟ فرمایا جو جبریل 2 ٹکڑے کر دے، 3.5 حسین چکے، 3.5 ہی حسن چکے۔ فرمایا نہ حسن دا خط نرم ہوئے نہ حسین دا خط نرم ہوئے، دووے ہسدے ہسدے نانے کول جان تے حضور نو پتہ لگ جائے جنہاں دا میں شرم کرنا رب انہاں تے کرم کرنا۔ یہ عظمت حاصل سی حسنین کریمین شہیدین سیدین اور امامین، اے حاصل سی شرف۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی اتنی عجیب اور اتنی غریب اور اتنی لطیف اور اتنی باریک اور اتنی بابرکت سی جدی حد کوئی نہیں۔
صبر اگر سواد بے رے دا نام ہے تے شخصیات وچوں حسن کا دوسرا نام۔ امام حسن اس قدر صابر سی، اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی دی طبیعت دے اندر خاص طور تے فقاہت، عبادت، سخاوت، علمیت اور مسائل دے حل یہ ایسے سی جدا جواب یہ حضرت علی المرتضیٰ دی تربیت دا نتیجہ سی، رسول کریم دی رحمت دا نتیجہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سامنے بڑے بڑے عجیب و غریب مسائل پیش آئے، آپ نے اتنی آسانی نال حل کر دیتے جدا کوئی آج بھی سن کے لوگ مرتا ہے حیرت چ گم ہوندے۔ مثلا حضرت علی دا مقام سی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے دور دے اندر ایک مسئلہ نازک پیش آیا کہ سرکاری سرائے دے اندر دو بیبیاں مدینے شریف رات نو ٹھہری ہیں، موجودہ دور دی طرح ہوٹل کوئی نہیں سی ہوندے، لمبے سفر تے پیدل یا ڈاچی غریب پیدل چلتے سی، امیر ڈاچیاں تے بیبیاں پیدل آئیاں، سرکاری سرائے سی، یہ نظام مدینے شریف تو چلیا سی احترام انسانیت کے سلسلے جدوں چکتیاں دے دور بھی سرائے عالمگیر، سرائے امر سدو، سرائے سلطان، اے تسی پرانیاں آبادیاں دلی تو لگ کے جتوں تک شیر شاہ سوری گیا ہے رستیاں ہر 200-180 میل تو بعد ایک سرائے ہوئے گی، یہ انہوں نے نقل مدینہ ہی کیتی سی کہ غریب تے مسافراں دے آن جان واسطے ٹھہرنے دا سامان، سایہ، پانی، سواری، پہرے دار، چوکیدار، اے کملی والے دا ہی نظام سی، کچیاں سڑکاں دا دور سی، عورتاں ٹھہریاں تے رات نو دوہن بچے ہو گئے مدینے شریف، اور سراسی مستورات دی کوئی مرد تو تے رہ نہیں سکتا، جڑی کوئی بی بی اوتھے چوکیدار سی او دوہن بستر دے کے چلی گئی، بچے ہوئے بچے اے نہیں ہوئے انہاں باہر کئی سالاں دے ہوئے باہر آ جاؤ تسی، انہاں دا شک شاید ساڈے ہوئے دی گل تک باہر آؤ ماشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہی تھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے زمانے دی گل، حضرت عمر سرائے حضرت عمر دا دور سی تے سراج دو بیبیاں بچے ہو گئے، ایک نو لڑکی ایک نو لڑکا، اتفاق ایسا ہویا کہ صبح ویلے دونوں چ باس چل نکلی، ایک بی بی کہندی سی لڑکا میرا، دوسری کہندی سی لڑکا میرا۔ یہ کیس کملی والے دے دورے رسالت چ پیش نہیں ہویا، نواں مقدمہ سی، ہاتھ کٹن دا کیس حضور دے زمانے چ پیش ہویا فاطمہ مخزومیہ دا، لیکن یہ کیس نیا کیس سی، یہ فیصلہ دور رسالت تو موجود کوئی نہیں سی، منقول کوئی نہیں سی۔ حیرانگی ہوئی کہ دونوں مسئلے بڑے نازک نے، لڑکا ایک ماواں دو اور لڑکی ایک ماں کوئی بھی نہ، ایک نو لڑکی ہوئی ایک نو لڑکا ہویا تے دوویں قسم چکو لڑکا ساڈا ہے، لیکن لڑکی کس دی ہے یہ کوئی بھی نہیں سی منتی، حیرانگی سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی پریشان ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی تشریف لے گئے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضرت علی منبع علم و حکمت سی، حضرت علی دے کول گئے، یہ محبت صحابہ کرام دی دلیل ہے۔ عرض کی تھی حضرت علی دے دربار دربار میں جناب کیس نیا پیش ہو گیا، یہ کی کیتا جائے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے فرمایا، قرآن مجید دی روشنی چ حضور دا فرمان ہے، البینۃ للمدعی والیمین علی من انکر، کہ گواہ پوچھو۔ حضرت عمر نے عرض کی تھی وہی دوویں بیبیاں سی، وہ دوویں دعوے دار نے بچہ ساڈا ہے، گواہ تو ہے ہی کوئی نہ۔ پھر فرمایا دوسرا جملہ حدیث دے والیمین علی من انکر، قسم چکوا لو۔ حضرت عمر نے فرمایا چکواندہ نہیں ڈردا، تے جے پوچھو تے دوویں تیار نے، دوویں تیار نے، تے ڈردیاں قسم نہیں لئی، اس وقت تواڈے کول آیا ہن کی کریے، شہادت کوئی نہیں، قسم دوویں دین نو تیار نے۔ علی میں شجاعت وچ نام بار رہا، تو علم وچ نام بار رہے، فرمایا اس واسطے تسی علم و حکمت دے منبع ہو، اس مسئلے کا کی حل ہے؟ کیونکہ حضور دے دور دا کوئی منقول نہیں، فتوی دا کوئی نہیں۔
حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا قرآن مجید جو موجود ہے. پوچھا کی؟ حضرت علی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، دو لڑکیاں ایک لڑکے دے برابر نے. حضرت عمر نے فرمایا تو اسی بھی سمجھنے لیکن ترکے وچ سمجھنے کہ ترکہ تقسیم ہوئے. باپ 10,000 روپیہ چھوڑ گیا حبیب بینک وچ، فوت ہو گیا ہے. دو لڑکیاں ایک لڑکا، لڑکیاں 5,000 لین، لڑکا 5,000. دو لڑکیاں ایک لڑکے دے مقابلے تھے. یہ آیت نو اسی سمجھنے. حضرت علی نے فرمایا نہیں ان وسیع سمجھو، یہ صرف ترکے اور زمینہ دی تقسیم باتیں نہیں، یہ دودھ واسطے بھی ہے. لڑکے دی واری دودھ بڑھ جاندہ ہے 2 حصے، اور لڑکی پیدا ہوئے تو دودھ کٹ جاندہ ہے. اس سے وجہ تو لڑکی اسے ماں باپ دی پیٹ چو، لیکن وہ دے کلائی چھوٹی، صنف نازک، سر چھوٹا، ناک چھوٹا، گردن چھوٹی، کیونکہ وہ اس نے گھر رہنا ہے. تے جنہوں نے بدرو ہنین چ جانا ہے انہوں رب اس سانچے چ ڈال گئے. اس واسطے مرد دا دودھ زیادہ. مرد جدو بچہ پیدا ہوئے فرمایا ادو دودھ زیادہ ہے، بچی پیدا ہوئے دودھ گھٹ جاندہ ہے. فرمایا جیڑی دائی گئی سی نا انہوں دے کول، ان کبو دوواں بیبیاں دا دودھ چیک کرے، جدا دودھ بہت ہے ان بچہ دے دیو، جدا دودھ تھوڑا ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا. جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے تو بعد انہاں بیبیاں نے کولوں پوچھا گیا کہ تسی دبدبائے مرتضیٰ دی وجہ تو تے نہیں نہ من رہی. جس عورت دے کول بچہ سی عرض کیتی نہیں حضرت میں دبدبے دی وجہ تو نہیں منتی، بلکہ مینوں اگے بچیاں پیدا ہوئی، میرے خامند نے مینوں الٹیمیٹم دتا سی اگر اس دفعہ بھی لڑکی ہوئی میں تے نہیں رکھنا. تے او دوسری بیوی پہلا بچہ پیدا ہے، او دی شادی ہوئی، میعاد گزری تو بچہ ہی پہلا ہے. وہ درداں نال بے ہوش ہو گئی. میں 5ویں بچی سی، میں ہوش چ رہی، میں خاوند دے ڈر تو بچہ چک کے ادھر پا لیا، بچی وہ کو لٹا دیتی. لیکن ان ہوش آئی تو چیخ اٹھی کہ میری بچی نہیں میرا بچہ ہے. یہ فطرت کے رشتے کون بھولتا ہے؟ فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس وقت علی تہاڈا فیصلہ ٹھیک ہے لیکن معاف کر دیو. حضرت علی نے فرمایا معاف کر دینے. خلیفے نے اختیارات حاصل نے جس قدر اس قدر اسی معافی دے حقدار ہاں. او دے کولو بھی معاف کرا لے کیونکہ او دے تو حقوق اور ان تو کتنے گھنٹے پریشان کیتا ہے. معاف کر دیاں گے. پوچھیا اس واسطے سی کہ کوئی اے نہ کہے کہ روب نل منا لیا سی، لوگ یہ سمجھن کہ نہیں علی دا فیصلہ نہ صرف طاقت تے مبنی سی بلکہ علم و دانش تے مبنی سی. حضرت علی دا علم اس قدر وسیع سی، لیکن مولا علی نے جدو بچے دی تربیت کی تھی امام حسن دی ایسی شاندار کی تھی کہ باپ دے سامنے ایک واقعہ پیش آیا. امام حسن نے دا فیصلہ حضرت علی نے فرمایا بیٹے آج دا فیصلہ تو کر، اور بڑا عجیب فیصلہ سی. امام حسن رضی اللہ تعالی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کول موجود سی. ایک آدمی قتل ہو گیا. قاتل دے کول ایک آدمی اور کھڑا سی، چھری وہ ہاتھ چ سی، خون بھی لگایا سی. ان لوگوں قاتل سمجھ کے ڈھونڈدیا انہوں پھڑ لیا. ان پوچھا کہ تو قاتل ہے؟ وہ من گیا میں قاتل. لیکن کو جھٹ گزریا، گھنٹہ گزریا، ایک اور آدمی آ گیا، وہ ہاتھ چ چھری سی. اس آ کے حضرت علی تے امام حسن نو کیا واللہ اللہ دی قسم اے نہیں قاتل میں قاتل. بڑی عجیب گل سی. پہلے دے ہاتھ میں چھری سی، خون لگایا سی اور میت دے کول پھڑیا گیا تو او من گیا کہ میں قاتل ہوں. دوسرا کے کہندا نہیں یہ بے گناہ ہے میں قاتل. امام حسن نو حضرت علی نے فرمایا انہاں دے اج فیصلہ تو کر. قاتل دو نہیں قاتل ایک ہے. چھری ایک لگی ہے، دو قاتل نہیں، قاتل ایک ہے. یہ بھی منتا ہے کہ میں وجہ کی سی.
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے اقرار کرنے والے کو پوچھا تو کس طرح کہنا ہے میں قاتل ہاں جبکہ دوسرا ہونے والا کہنا ہے میں قاتل ہاں. عرض کیتی حضرت گل یہ ہے کہ میں کسائی ہاں, انہاں درختوں کے جھنڈ وچ میں بکرا ذبح کیتا ہے, چھرا میرے ہاتھ وچ سی, خون میرے کپڑے تے اس طرح لگا ہے, مین آ گیا پیشاب, میں کرن گیا اگے لاش پئی ہوئی سی, میں پیشاب کر کے اٹھا تے لاش دے کولوں میں بندیاں پھڑ لیا تے چھرا بھی تے خون بھی تے میت بھی تے میں بھی, کوئی گل نہیں سی بنتی, میں انکار کر دیا تے مننا کسی اس وقت میں اقرار کر لیا. امام حسن نے دوسرے کو پوچھا تو کس طرح ہے, اور عرض کی تھی میں بھوکا مفلس کلاش, اس آدمی کو رقم سی, ان قتل میں کیتا ہے اور میں نس گیا اور چھپ گیا قریب ہی کہ لوگ چلے جان گے تو چلا جاواں گا.